بقول غالب بھلے رسوائی ہی سہی، پھر بھی دل کی بات زبان پر لانے کے لیے اس انتخاب کا عنوان ہے چمن۔ موسم بہار میں چمن کی دلکشی اپنی عروج پر ہوتی ہے۔ اس کا جو نقشہ میر تقی میر نے کھینچا ہے انہیں کے الفاظ میں سنیے۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے۔ پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم باد و بہارا ہے۔ چمن کی رعنائیاں اپنی جگہ، لیکن نذیر اکبر آبادی جب اپنے محبوب کے حسن کا سماں باندھتے ہیں تو گلستان بھی رشک کرنے لگتا ہے۔ بدن گل، چہرہ گل، رخسار گل، لب گل، ذہن ہے گل۔ بدن گل، چہرہ گل، رخسار گل، لب گل، دہن ہے گل۔ سراپا اب تو وہ رشک چمن ہے ڈھیر پھولوں کا۔ احسان دانش محبوب کے حسن کی رعنائی کو اس کی ہنسی سے یوں دوبالا کرتے ہیں کہ اس کے سامنے پھول بھی دہائی دیتے ہوئے لگتے ہیں۔ یہ کون ہنس کے چمن سے گزر گیا، یہ کون ہنس کے چمن سے گزر گیا۔ اب تک ہیں پھول چاک گریباں کیے ہوئے۔ جگر مراد آبادی تو جگر مراد آبادی ہیں، وہ محبوب کی شان کا منظر یوں باندھتے ہیں۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا۔ وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ مسرت کے اس عالم میں محبوب سے بچھڑ جانے کا درد بیان کیے بغیر بات ادھوری رہ جاتی ہے، جسے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا سدا بہار شعر یوں مکمل کرتا ہے۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی۔ دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ آپ کی توجہ اور سماعت کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی اور لائک کے نشان پر کلک کریں اور فارورڈ کر کے دیگر احباب کو بھی لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کریں۔ شکریہ۔